الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء 20ویں رکوع کی آخری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 141. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. الذين يتربصون بكم، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. فإن كان لكم فتح من الله، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے، قالوا ألم نكن معكم، تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو، قالوا، تو ان سے کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا. وہ لوگ یتربصون بکم، تربص کے معنی انتظار کرنا، تو یتربصون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا گزرتی ہے، یعنی تم پر وہ مصائب، مشکلات، پریشانیوں کے انتظار میں ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تمہارے لیے فتح یعنی تمہیں ملے اللہ کی طرف سے، قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُنْ، کیا نہ تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، حمزہ استفہام کا ہے، لم نکن نہ تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ. وَإِن كَانَ، اور اگر للکافرین کافروں کے لیے نصیب، فتح یعنی فتح میں سے کچھ حصہ انہیں مل جائے، نصیب کے معنی حصہ. قالوا، تو ان سے کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ، حمزہ استفہام کا، لم نستحوذ علیکم، استحواذ کے معنی غالب آنا، تو لم نستحوذ، کیا ہم غالب نہ آئے، علیکم تم پر، یعنی کیا ہم نے تم کو قابو نہیں کر لیا تھا، ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا. وَنَمْنَعْكُمْ، نمنع کے معنی ہم نے منع نہیں کیا، ہم نے نہیں بچایا تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، کہ اس کے باوجود ہم نے تم پر قابو پا لیا تھا اور پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا. پس اللہ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ، یعنی اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا. یہ لام اور علا
یہ دو لفظ قرآن کریم میں احادیث میں بلکہ یعنی عربی زبان کے اندر جیسے للکافرین کافروں کے ساتھ لام ہے اور مومنین پر علا ہے، تو لام یہ فائدے کا معنی دیتا ہے کہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المومنین مومنوں پر، سبیلاً کوئی راستہ، یعنی کافر مومنوں پر غلبہ پالیں، تو لام فائدے کے لیے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کل قیامت کے دن حجت لک، تیرے حق میں حجت ہوگا، یعنی تیرے لیے سفارش کا ذریعہ ہوگا، سفارش کرے گا، او علیک، یا تیرے خلاف یہ قرآن حجت ہوگا، تیرے خلاف یہ گواہی دے گا۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اچھا، آیت کریمہ کے شروع میں تربص کا جو لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے یعنی کسی برائی کے انتظار میں، برے حالات کے انتظار میں، کہ کب یہ مومنوں پہ اس طرح کے حالات آئیں اور انہیں شکست ہو جائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان کان لکم فتح من اللہ، جب تمہیں فتح نصیب ہوتی ہے تو کافر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اگرچہ لڑائی میں نہیں جا سکے تو یہ مختلف عذریں تراشتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، ہر لفظ کے اندر، ہر حرف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے معانی کا سمندر وہ پنہا رکھا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے فرمایا لکم فتح من اللہ، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح، اور کافروں کے لیے للکافرین نصیب، کہ بھئی کچھ حصہ۔ اب مسلمانوں کو جب فتح ہوتی ہے، مسلمان غالب آتے ہیں، تو اس کے لیے فتح کا لفظ کہ بھئی یہ مسلمانوں کے یعنی ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، مسلمانوں کے شان کی تعظیم کے لیے، اور کافروں کے لیے فرمائے نصیب، کچھ حصہ ملتا ہے۔ جیسے بظاہر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ مسلمانوں کی شکست نہیں ہے، صرف کافروں کو کچھ حصہ مل گیا، یعنی مسلمانوں پر وہ کچھ دیر کے لیے غالب آ گئے۔ حقیقتاً کفار وہ کبھی بھی فتح ان کو نصیب نہیں ہو سکتی، فتح وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہی مسلمانوں کے لیے۔ تو کفار کی ذلت کے لیے، ان کی خست کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافروں کو کچھ حصہ مل جاتا ہے، بظاہر وہ غالب نظر آتے، تو یہ منافق پھر ان سے کہتے ہیں کہ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، لہذا اب تم بھی ہماری رعایت رکھو، اس مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ دو۔ نہ مسلمانوں کے ساتھ بگاڑتے ہیں اور نہ ہی کفار سے اپنی دوستیوں کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، منافقین اور جو مخلص مسلمان ہیں ان کے درمیان۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے کہ بھی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا۔ تو حالانکہ غزوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر کفار وہ غالب آ گئے، تو علماء نے اس کے مختلف، مفسرین کرام نے مختلف جوابات لکھے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اہل اسلام یہ اس پر کفار کبھی غالب نہیں آئیں گے، فرمایا یہ قیامت کے دن ہوگا، کہ قیامت کے دن مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، کافر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ دوسرا، بعض حضرات نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے، براہین کے اعتبار سے، دلیلوں کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، مسلمانوں کے پاس ایسے دلائل ہیں۔ اور تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے اور مسلمان یہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں، ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا پر کفار کا ایسا غلبہ ہو جائے اور وہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا خاتمہ کر دے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی جواب فرمایا ہے جس کو بہت بڑے صوفی عالم مفسر علامہ ابن عربی رحمہ اللہ انہوں نے بہت زیادہ پسند کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل
اور باطل سے غیر راضی ہوں گے، منکرات سے روکنے والے رہیں گے، تو کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں یہ سب سے عمدہ معنی ہے، سب سے اچھی تفسیر ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی۔ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا گویا مسلمانوں کی جو مغلوبیت وہ ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوگا اگر یہ کبھی مغلوب ہو جائیں، وگرنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے لیے مغلوبیت نہیں رکھی۔ تو اس سے غزوہ احد پر جو اشکال ہو رہا تھا وہ اشکال بھی رفع ہو گیا، ختم ہو گیا کہ وہاں بھی وہ جو 50 صحابہ کرام تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پہ مقرر کیا تھا، تو وہ صحابہ جب انہوں نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنی پوزیشنیں وہ چھوڑ دی، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بظاہر یہ شکست ہوئی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ سورہ نساء رکوع نمبر 21۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان منافقوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی دکھاتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی دکھاتے ہیں، اور یراؤون الناس، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ منافق دغابازی کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ آیت نمبر 142 ہے، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ مخادعہ اس کا مصدر ہے، خداع کا معنی ہے جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے کسی کو اس چیز سے پھیر دینا، یعنی دھوکہ دینا کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر آپ کچھ اور کر رہے ہیں، تو اس کو خداع کہتے ہیں، مخادعہ کہتے ہیں۔ تو یخادعون اللہ کا معنی یہ اپنے ظام میں خدا کو چکما دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آگے فرمائے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمائے کہ اللہ کو دھوکہ دینا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد اللہ کے رسول اور صحابہ کو فریب دینا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام انہیں ان لوگوں نے بظاہر دھوکے میں رکھا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دھوکے کی نسبت، تو امام کشاف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو یہاں یہ جو فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے صنیعہم کصنیع المخادع، جس طرح دھوکہ دینے والے کے کرتوت ہوتے ہیں اس طرح کے کام یہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، نماز کے لیے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، کسلان کی جمع ہے، جیسے سکارا، سکران کی جمع، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اسی طرح ہے کسالى، سست، کاہل کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کام میں سستی نہ کرنی چاہیے اس میں سستی کرنا، یہ کسل ہے۔ یراؤون، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مراءۃ سے، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے، الا مگر قلیلا، بہت کم۔
اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینا، تو سب سے پہلے تو بلکہ اس آیت کریمہ کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی منافقین کا ذکر، جیسے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ آیت کریمہ نمبر 140 ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر بھی منافقین ہی کا ذکر، ان کے تذبذب کا ذکر، تو ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، نقائص ہیں، اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح کفار کے ساتھ مقاطعہ کا ذکر ہے، کفار سے دوستی نہ کرنے کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اس کے دو طرح کے ترجمے کیے گئے۔ پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وهو خادعهم، کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں کہ چند روزہ نفع کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اور عذاب مول لے رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے اور انہیں دھوکے میں رکھا ہے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، آخر تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، پہلا ترجمہ کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دوسرا ترجمہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اس ترجمے کی بنیاد پر بعض مفسرین کرام، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو مفسر قرآن گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، صحابہ کے شاگرد، تابعی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یعنی اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس دھوکے کی سزا وہ آخرت میں ملے گی، اور وہ کچھ یوں ہوگا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب مسلمان، جس طرح سورہ حدید میں اس کا ذکر ہے، مسلمان جنت کی طرف چلیں گے تو یہ منافق بھی ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے نور میں، ان کی روشنی میں یہ بھی جنت کی طرف چلنے لگیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ بھئی ان کا انجام مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، کہ بھئی دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی بس مسلمانوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اب انہی کی روشنی میں جا رہے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد آگے جا کر ان کو فرشتے روک دیں گے، اور وہاں سے ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تمہارے پاس وہ نور کہاں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو وہ نور، اب یہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے نور میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ بھئی یہ تو یہ نور اپنے ساتھ دنیا سے لے کے لائے ہیں، فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم بھی جاؤ دنیا میں اور وہاں سے یہ نور اپنے ساتھ لے کے آؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہاں سے چونکہ واپسی ہے نہیں، لہذا وہیں سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا قیامت کے دن۔ اب یہاں یہ جو دو لفظ ہیں یخادعون اور وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کفار کے لیے یخادعون کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں ہم پڑھ چکے ہیں، دو زمانے ہوتے ہیں عربی میں۔ پہلے مضارع جو ہے اس کے اندر حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ جو یخادعون ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یعنی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ دیں گے۔ اب مضارع کے اندر یعنی مضارع کا جو معنی ہوتا ہے اس کے اندر یقین، تیقن کا معنی نہیں ہوتا، تیقن نہیں پایا جاتا یقینی طور پہ۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اب وہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ مدد کر سکے گا یا مدد کر لے گا یہ الگ بات ہے۔ ابھی وہ کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ کر لے اور ہو سکتا ہے وہ مدد نہ کر سکے۔ تو اسی طرح یخادعون کا معنی بھی یہ ہے کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آگے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے خادع، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل کے معنی ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ناصر، مددگار، مدد کرنے والا، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر وہ صرف پہلے سے موجود ہے۔ جسے کہا جاتا ہے قاتل، تو قاتل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پہلے قتل کر چکا ہے، تبھی جا کے اس کو قاتل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ظالم، جس شخص کے اندر ظلم کی صفت پہلے سے موجود ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا وہ خادعهم کہ اللہ سبحانہ و تعالی
ان کو دھوکہ دے گا یا اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو یہ تو یقینی بات ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ان کے لیے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کے اندر تیقن نہیں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ جو خدا کی نسبت ہے، دھوکے کی نسبت ہے، فرمایا یہ مقابلہ اور مشاکلہ کے طور پہ، جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے ایک تدبیر کی اللہ کے رسول کے خلاف اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی مکر کیا۔ تو مکر جو عربی میں اردو میں جس طرح استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ معنی نہیں ہے، عربی میں تدبیر کا معنی ہے۔ تو یہاں یہ خدا کا لفظ اللہ کے لیے مقابلہ اور مشاکلہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن البتہ اس کے اندر بھی معانی کا یہ جو سمندر ہے یہ پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے یخادعون مضارع کا صیغہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دھوکہ ہے وہ یقینی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ یعنی سستی دکھاتے ہیں، ہارے جی سے یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جس کسل کی مذمت ہے، جس سستی کی مذمت ہے وہ اعتقادی کسل ہے، کہ جو باوجود اعتقاد صحیح کے کسل ہو وہ اس سے خارج ہے۔ یعنی ایک شخص وہ صحیح سچا مسلمان ہے لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے اگر وہ نماز میں سستی دکھاتا ہے تو یہ قابل ملامت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ عذر ہے۔ اور اگر بغیر عذر کے کوئی سچا مسلمان وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، اس کا یہ فعل اگرچہ قابل ملامت ہے لیکن وہ منافقین کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ یہاں پہ یہ جس قتل کا ذکر ہو رہا ہے یہ اعتقادی قتل ہے کہ عقیدے کے اندر قتل ہے، کیونکہ اس دور میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو صرف کفار ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، باقی تو سارے مسلمان وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ منافق ہیں تو کافر، لیکن صرف اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے وہ آ کے صفوں میں کھڑے ہو گئے، تو لازماً جب وہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہے تو انہوں نے پھر کیا نماز پڑھنی ہے، وہ تو صرف دکھاوے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لی۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صدق دل سے تھوڑا بھی یاد کرے، یعنی کثرت سے یاد نہ کرے، تھوڑا بھی ذکر کرے اللہ کا اخلاص کے ساتھ، تو فرمایا ذالک القلیل لو کان ذالک القلیل للہ تعالی لکان کثیرا، اگر اللہ کے لیے تھوڑا عمل بھی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر وہ بڑھا چڑھا کے دے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے توفیق دے گا کہ کم ذکر کرنے کے بعد وہ زیادہ ذکر پہ لگ جائے گا، لیکن اگر اس کے ذکر کے اندر اخلاص موجود ہو۔ یہ جو منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں تو اس میں بھی اخلاص نہیں ہوتا تھا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے طور پہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کافروں کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ مذبذبین بین ذالک، آیت نمبر 143، کہ یہ تذبذب میں ہے۔ ذبذبہ کے معنی اصل میں ذبذبہ کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو یعنی معلق چیز، اس کے ہلنے کی جو آواز ہے تو اسے کہا جاتا ہے ذبذبہ۔ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو، معلق ہے، اب وہ جب ہلتی ہے اسے جو آواز نکلتی ہے اس کو ذبذبہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس کے بعد بطور استفادہ کے ہر قسم کی حرکت اور اضطراب کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تذبذب۔ تو مذبذبین بین ذالک کے معنی یہ ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف اور کبھی کفار کی طرف، یعنی ان کا جو یقین ہے وہ ڈھل مل یقین ہے کہ مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور کفار کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، دونوں کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمانوں کی طرف
مکمل اپنا رخ کرتے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، لا کے معنی نہیں، الہ کی طرف، ہؤلاء ان کی، تو ایک ہؤلاء، پہلے ہؤلاء سے مراد مسلمان اور دوسرے ہؤلاء سے مراد کفار ہیں۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے، یعنی جو شخص اپنی اختیار کی وجہ سے وہ گمراہی کو اختیار کرے اور گمراہی میں اتنا بڑھ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ مہر لگا دے، کیونکہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ بندوں کے لیے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کے نعمتوں کی قدردانی کرو گے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے، یعنی جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہی کی جو مہر ہے وہ ثبت کر دے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا، تب اللہ نے اس کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دی۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے ہدایت پر آنے کا تمہیں کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا، پھر کبھی بھی وہ شخص ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ اللہ کے پاس تم علیکم اپنے خلاف، یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی، سلطان مبینہ ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دوں۔ اے ایمان والو لا تتخذوا مت بناؤ الکافرین کافروں کو، اولیاء ولی کی جمع دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے۔ دونا کے معنی چھوڑ کے، دونا کے معنی ورے، دونا کے معنی کمتر، وہ سارے معنی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو، حمزہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تجعلوا کہ بناؤ اللہ کے لیے علیکم اپنے اوپر سلطان مبینہ ایک سلطان دلیل مبین واضح ایک کھلی کھلی وجہ، یعنی اپنے مستحق عذاب کی تم اللہ کے پاس اپنے خلاف پیدا کرو۔ تو یہاں آیت کریمہ کے اندر کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ مضمون تقریباً تیسری بار آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں 2 بار ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ تو یہاں فرمایا گیا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تو مختصراً میں دوبارہ اس پہ جو ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 118، ان 2 آیات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو وہاں جو ہم نے اس کا خلاصہ عرض کیا تھا وہی خلاصہ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ 2 شخصوں یا 2 جماعتوں میں جو تعلقات ہوتے ہیں آپس میں، اس کے مختلف درجے ہیں۔ ان میں جو پہلا درجہ ہے اس کو قلبی موالات کہا جاتا ہے، یا دلی مودت، دلی محبت۔ یہ صرف مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ دلی محبت رکھنا یا قلبی موالات، کسی بھی کافر کے ساتھ قلبی محبت، کسی مرد کے لیے کسی کافرہ عورت کی محبت دل میں رکھنا، تو یہ بھی قلبی موالات، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، اور کسی مسلمان عورت کے لیے کسی کافر کا، چاہے وہ کوئی کھلاڑی ہے جو بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو محبت کے درجے ہیں، تو پہلے کا نام موالات ہے، دوسرے کا نام مواسات ہے۔ مواسات کے معنی ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی۔ تو یہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ہیں، اہل حرب جن کو کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ ہمدردی آپ کر سکتے ہیں، خیرخواہی کر سکتے ہیں، نفع رسانی کر سکتے ہیں، لیکن جو مقابلے میں آیا ہوا ہے، دشمن میدان جنگ میں ہے، ان کے ساتھ مواسات بھی جائز نہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے، پہلا موالات، دوسرا مواسات، تیسرے کو مدارات کہا جاتا ہے۔ مدارات کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ۔ تو یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جب اس سے مقصود کوئی یعنی دینی نفع پہنچانا ہو۔ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، تو اس طرح آپ ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آ رہے ہیں، دوستانہ برتاؤ آپ رکھ رہے ہیں کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ، یا وہ آپ کے ہاں
یعنی آپ نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا ہے، وہ آپ کے مہمان ہیں، یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو تو ان کے ساتھ ظاہری خوشخلقی دوستانہ برتاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں الا ان تتقوا منهم تقات، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافروں سے موالات تو جائز نہیں ہے مگر ان کے ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہری خوشخلقی اس کی اجازت ہے۔ تو قلبی موالات ناجائز، مواسات ہمدردی جائز، مدارات ظاہری خوشخلقی دوستانہ برتاؤ یہ بھی جائز۔ چوتھے نمبر پہ معاملات ہیں کہ کفار سے تجارت یا کفار کے ہاں کام کرنا اجرت پہ، یا ملازمت اختیار کرنا، یا کسی کافر کو اپنا ملازم بنانا، اور صنعت و حرفت کے جو معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں تو یہ بھی تمام غیر مسلموں سے جائز ہیں، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ یعنی خدا نخواستہ آپ کوئی کافر ہے، آپ اس پہ اسلحہ اس کو دے رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ کو استعمال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی جو چیزیں وہ ان پر بیچنا یہ ناجائز ہیں۔ لیکن باقی جو عام چیزیں ہیں ان کے ساتھ تجارتی لین دین کرنا یا اجرت و ملازمت، صنعت و حرفت وغیرہ کے معاملات تو یہ ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مسلمانوں، ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تو وہی جو قلبی موالات ہے، دلی محبت ہے، اس کی یعنی نفی کی جا رہی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کرو، خود ہی دلیل بنا لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ بھئی تم نے کافروں سے دنیا میں دوستی رکھی، کل قیامت کے دن تم عذاب کے مستحق بنو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، آیت نمبر 145۔ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل سب سے نچلا طبقہ، من النار آگ کا، جہنم کا، ولن تجد لهم نصیرا اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یقیناً المنافقین منافق کی جمع ہے۔ یہ جو نفاق کا لفظ ہے جو منافقت کا معنی دیتا ہے، تو اصل میں علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی دھوکے کا معنی دیتے ہیں۔ گوہ جو جانور ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی اصل میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دو سوراخ بناتے ہیں، جہاں اس کا دل ہوتا ہے تو وہ اسے دو راستے بناتے ہیں۔ اب جب کوئی شکاری اسے دیکھتا ہے کہ وہ بھاگ کے کسی سوراخ کے اندر گھس جاتا ہے تو وہ اسی سوراخ کے اوپر پیرا دیتا ہے یا وہیں پہ کھڑا رہتا ہے، یا کوئی شکاری جانور ہے تو وہ وہیں پہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ دوسرے سوراخ سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ اسے دھوکہ دیتا ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے نفاق کا، منافقت کا۔ تو یقیناً منافق الدرک، درک کہتے ہیں طبقے کو، درجے کو۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک درک کا لفظ، ایک درجے کا لفظ۔ لہم درجات عند ربہم، قرآن میں یہ لفظ کئی بار آ چکا ہے، درجے کا لفظ۔ تو درک اور درک دونوں طرح اس کو پڑھنا یعنی پڑھا جاتا ہے، درک بھی اور درک بھی۔ تو بلندی کی طرف جو یکے بعد دیگرے درجے ہوتے ہیں ان کو اہل عرب درجات کہتے ہیں۔ بلندی کی طرف جو شخص جا رہا ہے، عروج کی طرف، تو اس کو درجات کہا جاتا ہے، اور پستی کی طرف یکے بعد دیگرے جو درجے ہوتے ہیں ان کو درکات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو نچلے طبقے ہوں گے ان میں سب سے نچلا طبقہ وہ منافقین کے لیے، من النار آگ سے، اسفل کہتے ہیں نیچے کو، ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 میں بھی ہے۔ تو اسفل کے معنی سب سے نیچے۔ ولن تجد، تو نہیں پائے گا، لہم ان کے لیے، نصیرا کوئی مددگار۔ تو یہ جو جہنم کے طبقات ہیں، بعض حضرات مفسرین کرام نے ان کے نام لکھے ہیں کہ جہنم کے مختلف طبقات، یعنی یہ جو درکات ہیں، علی سبیل تنزل، یعنی نچلے یکے بعد دیگرے جو نچلے طبقات ہیں، تو ان میں سب سے اوپر والا جو ہے وہ جہنم ہے، اس کا نام جہنم ہے، پہلا طبقہ۔ اس سے نچلا وہ لظا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حطمہ، قرآن میں یہ سارے نام آ چکے ہیں۔ اس کے بعد سعیر ہے، پانچواں جو طبقہ ہے درکہ،
وہ سقر ہے، اور چھٹا وہ جہیم ہے، ساتواں حاویہ ہے۔ یہ سب سے نیچے والا جو حاویہ ہے یہ منافقوں کا ٹھکانہ ہوگا، اور منافق حاویہ میں ہوں گے۔ تفسیر ابو سعود، امام ابو سعود رحمہ اللہ، اور اسی طرح سراج المنیر، یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر ہے، امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر، اس میں لکھا ہے حضرات مفسرین کرام نے، قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہی 7 طبقات مراد ہیں، کہ یہ جو پہلا طبقہ ہے جہنم جس کا نام ہے، تو اس میں یہ طبقہ لعصاۃ المسلمین، گناہگار مسلمانوں کے لیے، جو گناہگار مسلمان ہیں تو وہ جہنم میں ہوں گے، یعنی جو آگ کا جو پہلا طبقہ ہے جہنم کا سب سے اوپر والا، اور بعد میں یہ طبقہ خالی ہو جائے گا، یعنی یہ جو درجہ ہے جہنم کا یہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے جو مسلمان ہیں آخر کار اپنی گناہوں کی جو سزا ہے وہ بھگتنے کے بعد یہ وہاں سے نکل کے جنت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے لظا، یہ نصارہ کے لیے، جو عیسائی ہیں وہ اس طبقے میں ہوں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا طبقہ ہے وہ یہودیوں کے لیے، اور چوتھا جو طبقہ ہے وہ سابئین کا ہے، وہ اس میں ہوں گے، اور مجوس، آتش پرست، یہ 5ویں طبقے میں ہوں گے، 6ٹھے طبقے میں مشرکین ہوں گے، جتنے بھی مشرک ہیں، اور سب سے نیچے جو حاویہ ہے وہ منافقین کا ہے، جس کے بارے میں فرمائے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق سب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، واصلحوا اپنی اصلاح کر لیں گے، واعتصموا باللہ اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ اس کو حرف استثناء کہا جاتا ہے، یعنی ماقبل میں جو ذکر ہو رہا ہے تو بعد والے کو سے نکالا جا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے، اللہ مگر وہ لوگ، الذین جو تابو جنہوں نے توبہ کیا، جمع کا صیغہ کہ جو توبہ کر لیں گے، وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کر لیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے، اعتصام کے معنی مضبوطی سے تھام لینا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے، جو بھی عمل کریں گے خالصتاً اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وَسَوْفَ اور بہت جلد عن قریب، یؤتی اللہ اللہ دے گا المؤمنین مومنوں کو اجرا عظیما بہت بڑا اجر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عن قریب مومنوں کو بڑے اجر سے نوازیں گے۔ تو یہاں منافقین کی توبہ کا ذکر ہے کہ جو شخص منافقین میں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے 4 شرائط کا ذکر کیا ہے کہ اس کی توبہ کے لیے منافق کی توبہ کے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تابو وہ توبہ کرے، جو گناہ وہ کر رہا ہے ان گناہ پہ وہ پشیمان ہو، ان پہ وہ نادم ہو، وَأَصْلَحُوا اور اس کے بعد دوسری چیز وہ اصلاح ہے، اپنی درستگی بھی کر لے، ان اعمال کو چھوڑ دے، آئندہ کے لیے جو اچھے اعمال ہیں وہ اختیار کرے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کی رسی کو، اعتصام باللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا جو سہارا ہے اسے مضبوطی سے تھام لے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اعتصام باللہ کے معنی اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ بعض حضرات مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کیا حدیث کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اعتصام باللہ ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں،
اور اس کے بعد جو چوتھی شرط منافقین کی توبہ کے لیے اخلصوا دینہم للہ، کیونکہ منافق وہ تو پہلے بھی عمل کر رہا ہے، وہ تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو دکھاوے کے لیے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ تو کبھی کبھی جہاد میں بھی چلا جاتا ہے، اس لیے فرمایا اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، فاولئک مع المؤمنین، تب یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرے گا آخر بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، تمہارے عذاب کے ساتھ، یعنی تمہیں عذاب دے کر اللہ سبحانہ وتعالی آخر کیا کرے گا، اس کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو، وآمنتم، اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور سب حالات اللہ سبحانہ وتعالی شاکرن، بڑا قدردان ہے، علیما، سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ ما یفعل اللہ، ما استفہامیہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہارے عذاب سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو تو اپنے بندوں کو اذیت دے کے، تکلیف میں ڈال کے، مصیبت میں ڈال کے، اللہ سبحانہ وتعالی کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ تو چونکہ اوپر جہنم کا ذکر تھا کہ بھئی منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے درک میں ہوں گے، تو اب یہاں فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ان شکر تم، اگر تم شکر گزار بنو، وآمنتم، اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ۔ اب منافق ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن فرمایا صحیح معنوں میں، اور جس طرح سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں، صحابہ یہ معیار ہیں ایمان کا، جو ایمان مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو، تو اس کے لیے جو معیار ہیں، کسوٹی ہیں، وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بڑا قدردان ہے۔ یہ شکر کا لفظ اسی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھی آئے اور بندوں کے لیے بھی، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو، اور کان اللہ شاکرا، اللہ بڑا قدردان ہے، علیما، سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ تو اصل میں شکر گزار یا شکر کے معنی ہوتے ہیں قدر شناس، قدرداں، یہ شکر کا معنی ہے۔ تو اگر اردو میں جس طرح ہم شکریہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس لفظ کا استعمال درست نہیں ہوگا کہ بھی شکر ادا کرنے والا، شکریہ ادا کرنے والا، تو شکر کے اصل معنی ہے قدرداں، اور جب ہم یہ معنی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس کا استعمال بھی درست ہے، بندوں کے لیے بھی اس کا استعمال درست ہے۔ تو یہ جو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا، یعنی اگر تم اللہ کے نعمتوں کے قدردان بن جاؤ، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ان کی قدر کرنے والے بن جاؤ، وآمنتم، اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا، اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی بڑا قدردان ہے کہ بندہ اگر تھوڑا عمل بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے جو اعمال ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے اجر دیتے ہیں، حدیث میں، قرآن میں، کہ بھئی ایک نیکی کو اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے چاہے گا 700 گنا تک بڑھا کر اجر عطا کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے نعمتوں کی قدردانی کرو گے اور عبادت کرو گے تو اللہ بھی بڑا قدردان ہے اور علیمہ، جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، اس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ اور اسی طرح منافقین، یہ جو کفار ہیں خصوصاً یہود اور نصارہ، وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بائبل کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی شفقت و مہربانی ہر طرف نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو ڈرایا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی آیت کریمہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر اللہ سبحانہ وتعالی کو کچھ نہیں ملتا، وہ اس پہ خوش نہیں ہے، لیکن بندے شکر گزار بن جائیں، قدردان بن جائیں اور صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، سب کے حالات سے پوری طرح علم رکھتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا
کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ لا یحب، پسند نہیں کرتا اللہ، الجہر، یہ لا یحب فعل نفی مضارع کا صیغہ ہے، جہرا یہ مصدر ہے، یعنی زور سے کہنا، ظاہر کرنا۔ اصل میں دیکھنے یا سننے میں کسی چیز کے کھلم کھلا ظاہر ہونے کا نام جہر ہے۔ کوئی چیز آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی عربی میں جہر کا لفظ آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے قوم والے کہنے لگے کہ موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے سوائے اس کے ارنا اللہ جہرتن، کہ تو ہم اللہ کو دیکھ لیں بالکل اپنے سامنے۔ تو یہ ارنا اللہ جہرتن وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کھلم کھلا ہم دیکھ لیں۔ اسی طرح لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، سورہ بقرہ آیت نمبر 55 ہے۔ تو دیکھنے یا سننے میں کسی چیز کے کھلم کھلا ظاہر ہونے کا نام جہر ہے۔ تو لا یحب اللہ الجہر، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، من القول، کسی کوئی بات، بالسوء برائی والی بات، الا سوائے اس کے من ظلم، کہ کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس کی جو برائی ہے اس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ کسی شخص پہ ظلم ہوا، وہ قاضی کے سامنے، کسی جج کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے وہ جو اس پہ ظلم ہوا ہے اس کی وہ داستان سنا رہا ہے کہ بھئی مجھ پہ یہ ظلم ہو چکے ہیں، تو اب اس کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کی کوئی برائی اس کو ظاہر کرنا، زبان پر لانا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غیبت ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کی برائیاں دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسی فلاں میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اس نے یہ کیا، تو بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی سبب کے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، ایسی باتیں نہ کریں، سوائے اس کے منظلمہ جس پہ ظلم ہو چکا ہے، وہ اپنے ظلم کو کسی کے سامنے یعنی انصاف حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے، جو تم زبان سے نکالو گے اللہ وہ بھی سن رہا ہے کہ تم اس میں کچھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہو، غلط بیانی تو نہیں کر رہے ہو، اور علیمن، ہر بات جانتا ہے کہ تم پہ جو ظلم ہو چکا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدو، اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو، تبدو کے معنی ظاہر کرنا، بدا یبدو کئی بار لفظ گزر چکا، ظاہر کرنا، خیرن نیکی کو، او تخفوه یا تم اسے خفیہ طور پہ کرو، تم اسے چھپاؤ، او تعفو یا کسی برائی کو معاف کر دو، معاف کرو، عن سوء کسی برائی سے، یعنی کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فإن اللہ، کیونکہ یقیناً اللہ عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ تم اسے معاف کر لو کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اگرچہ قدیرہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سو بری بات کو کہا جاتا ہے، تبدو تم ظاہر کرو، تعفو عن عفون سے ہے یہ معاف کرنا، سزا نہ دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، بلاغت ہے کہ آیت کریمہ کے اندر دیکھیں بہت سارے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ایک ہی مادہ کے بنے ہوئے بندوں کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسی آیت میں او تعفو یا تم معاف کرو عن سوء کسی برا، اور آگے فرمایا عفواً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، قدیرہ، اور سب کچھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں 3 درجے بتائے، ان تبدو خیرن، اگر تم نیکی کا جو کوئی کام ہے وہ علانیہ طور پہ کرو، او تخفوہ یا خفیہ طور پہ کرو، او تعفو عن سوء یا تم کسی برائی کو معاف کر دو۔ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، کسی نے زیادتی کی تو تم نے کیا کیا کہ کسی شخص کے سامنے اس کو بیان کیا، یا او تخفوہ تم نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، دوسرا معنی ہے۔
اوتاف انسوین، یا تم نے اسے معاف کر دیا، برائی کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا کہ بھی اس نے زیادتی کی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، فرمایا یاد رکھو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب انہیں پیش کیا جائے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسرے لوگوں کی برائیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنے ماتحتوں کی، اپنے دوستوں کی، اور جو بھی اس پہ ظلم کرتا تو وہ یہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ فلاں بندے نے تجھ پہ ظلم کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جو اس نے معافیاں لوگوں کو دی ہوں گی تو وہ اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو بڑا سخی ہے یا میں زیادہ سخی ہوں؟ وہ کہے گا اے اللہ تو بہت زیادہ سخی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں بڑا سخی بنا پھرتا تھا اور تو نے فلاں فلاں اپنے اوپر ظلم کیے، میری نافرمانیاں کی، جا آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اس طرح کے شخص کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کا ذکر کریں گے، وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے معاف کر دیا۔ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، پھر دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، تو اس طرح اس کے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں اس میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھپاؤ، اس کے سامنے ظاہر نہ کرو، جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو سامنے لے آؤ۔ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، تو جب وہ دیکھے گا کہ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سامنے ظاہر کر دیے، اب اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا ہاں اے اللہ میں نے یہ گناہ کیے، اور دل میں سوچے گا کہ بھئی وہ جو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں شکر ہے کہ وہ گناہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، میرے وہ گناہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا۔ تو کہتے ہیں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں اس کے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ سب معاف کر دو، اور جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا کرو اور اس کے درجات بلند کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فوراً جب وہ یہ سنے گا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، وہ میرے گناہ وہ کدھر گئے؟ نبی علیہ السلام مسکرا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ وہ پھر اپنے جو بڑے گناہ ہیں ان کو بھی ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میرے یہ گناہ بھی تھے تاکہ وہ بھی معاف ہو جائیں، ان پہ بھی مجھے اجر ملے۔ فرمایا کان اللہ کان عفوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، قدیرہ اگرچہ وہ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے اور سزا دینا چاہے وہ قادر ہے، دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے سکتا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ بندوں سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی عفوا بڑا مہربان ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یکفرون باللہ ورسولہ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ فرق کرنا چاہتے ہیں، ویقولون نؤمن ببعض اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں، کفر اور ایمان کے درمیان ایک اور راستہ، درمیانہ راستہ وہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ لوگ یکفرون باللہ ورسولہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے ان یفرقوا، یفرقون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ان کے آنے کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی گر گیا، کہ وہ تفریق، فرق کریں، تفریق پیدا کریں
اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان. اور وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے، جمع متکلم کا صیغہ، ببعض بعض رسولوں پر، ونکفر ببعض اور بعض رسولوں کا ہم نے انکار کیا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں. یہ آیت کریمہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں، اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ کسی طرح بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی. اس آیت کریمہ سے بہت سارے لوگ جو متجددین ہیں اس دور کے، وہ لوگ جو یعنی لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ بقرہ پہلے پارے میں آیت نمبر 62 ہے، 8واں رکوع کی پہلی آیت کریمہ. ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یعنی مسلمان ہوئے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین جو صابی ہیں، ان میں سے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، نیک اعمال کرے تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں تو بس یہ کہا گیا کہ جو مسلمان ہو یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، جس مذہب کا بھی ہے، لیکن وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے. تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہودی یہ بھی جنتی، عیسائی یہ بھی جنتی، باقی جو قومیں جو صرف اللہ کو مانتی ہیں اور آخرت کو مانتی ہیں یہ سب جنتی ہیں. یعنی الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے. کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے لیکن وہ جنت میں جائے گا. تو قرآن کریم کی دیگر بہت ساری آیتیں اور وہاں بھی اس کی ہم تشریح کر چکے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں بالکل واضح فرمایا کہ جو لوگ یکفرون باللہ ورسولہ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق پیدا کریں، جدائی بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور وہ کہتے ہیں کہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. یعنی وہ لوگ کہ جو بعض رسولوں کو مانیں بعض کو نہ مانیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جائے کہ وہ لوگ کہ جو کسی رسول پر بھی ایمان نہ لائیں، جو بدھ مت والے ہیں یا ہندو مت والے ہیں یا دیگر لوگ ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ جو لوگ ہیں یہ یعنی صحیح معنی میں کافر ہیں، اصل کافر یہی لوگ ہیں. اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. تو قرآن نے کہا یہ لوگ بالکل کافر ہیں کہ جو اللہ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کا انکار کریں. تو لہذا اس آیت کریمہ سے یہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ بھئی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان کافی ہے. نہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ، اس میں تفصیلی ایمان کا ذکر ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، ان سب پہ اجمالی ایمان لانا یہ ضروری ہے خاتمے کے لیے اور نجات کے لیے. اس آیت کریمہ پہ تھوڑی سی گفتگو مزید باقی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے، اور ساتھ اگلی آیات پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.